حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے پانی لے کر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ سل جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگو. میں نے کہا کہ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی مصاحبت اور آپ کی مرافقت اور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وغیر ذالک کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے؟ فقلت تو میں نے کہا کہ نہیں ہوا ذاک بس یہی چیز چاہیے. قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود تو تم کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ جس کے ذریعے بہت سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر ہم کو معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کی افضلیت اس میں معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں جو تھی وہ زہد اور قناعت پر مشتمل تھی. یعنی صحابہ کرام ان کی وہ لوگ دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے لیکن ان کا ہدف اور ان کا نشان ہمیشہ آخرت ہوا کرتا تھا. آخرت کی زندگی اور آخرت کا عیش و آرام ہی ان کا ہمیشہ ٹارگٹ ہوا کرتا تھا. دنیا میں رہ کر دنیا میں کبھی وہ مگن نہیں ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی. اسی لیے جب پوچھا گیا کہ تم کو کیا چاہیے جو چیز مانگتے ہو مانگو تو صحابی نے حضرت ربیعہ بن کعب نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی. حالانکہ اگر چاہتے تو دنیا کا عیش و آرام دنیا کی بادشاہ دنیا کی سلطنت دنیا کا سب کچھ مال و متاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے تھے اور اللہ کے نبی اگر دعا کرتے ان کے لیے تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العالمین ان کو عطا نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود صحابی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دنیا کے لیے کوئی چیز نہیں مانگی بلکہ آخرت کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے مانگا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت اور خاصیت تھی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا یہی ایک مومن مسلمان کی نشانی ہے. اور جو مسلمان جو انسان دنیا میں رہ کر دنیا کا ہو کر رہ جائے دنیا میں مگن ہو جائے یہ مومنوں کی خاصیت یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے بلکہ یہ تو کفار اور مشرکین کا شیوا ہے. اللہ نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی کہ کفار و مشرکین کا یہ خاصہ ان کی صفت ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کی شب و روز ان کی دن رات صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو کیوں پیدا کیا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اللہ کی اطاعت اللہ رب العالمین کی عبادت کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ ان کی زندگی کے تمام اعمال دنیاوی زندگی تک محدود ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ خاصیت بتلائی گئی کہ وہ آخرت کی فکر کرتے تھے. اور اس سے دوسری بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے دنیا میں محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر ابھی اللہ کے نبی کا حکم پورا نہیں ہوتا تھا اس حکم کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام آگے آتے لپک لیتے تھے. یہ صحابہ کرام کی دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی نشانی اور دلیل تھی.
اور یہی محبت اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کا یہ لگاؤ تھا کہ صحابی نے جنت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ کی مرافقت کو مانگا. کہا کہ اللہ کے نبی دنیا میں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بلکہ جس طریقے سے دنیا کے اندر آپ کا ہمارے ساتھ ساتھ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی مرافقت، آپ کی مصاحبت مجھ کو نصیب ہو. اور تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے عرض کیا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، میری مرافقت چاہتے ہو، تو تم کثرت سجود سے میری مدد کرو. اللہ رب العالمین کثرت سجود کے ذریعے تم کو میری قربت عطا کرے گا. کثرت سجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کرے. فرائض 5 وقتہ نمازیں یہ تو ہر مومن پر فرض ہیں، اس کا چھوڑنا، اس میں کوئی رخصت کی کوئی بات نہیں ہے. فرائض کے علاوہ نفل اور سنتوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا، یہ اس بات کی نشانی اور اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہے. لہذا کثرت نوافل کا اہتمام کرنا اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی علامت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کی مصاحبت بھی آدمی کو نصیب ہوتی ہے جو آدمی زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. لہذا نوافل کی اہمیت اور نوافل کی فضیلت بھی اس سے معلوم ہوئی. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدے کے اندر اللہ رب العالمین سے بندہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر بیان فرمایا کہ اقرب ما یکون علیہ العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے بندہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا مومنوں کو کہ تم سجدوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو، دعائیں کرو. لہذا نفل نمازوں کے اندر لمبے طویل سجدے کرنا اور اپنی زندگی کے مسائل کو، اپنی زندگی کے مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے. لہذا سجدوں کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا اور دنیاوی معاملات، دنیاوی عیش و آرام کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنا، یہ تمام چیزیں ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ کے پاس کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.